بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ فارسی قواعد انشاء کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے درس نمبر 4 سے۔ آج کا جو سبق ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں اور مرکب توصیفی کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے آپس میں دو چیز کو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں ان سبوں کو ملا دینا، یعنی بکھری ہوئی چیزوں کا آپس میں ایک کر دینا، اسے مرکب کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ مرکب توصیفی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ مرکب توصیفی اصطلاح میں مرکب توصیفی کی تعریف کیا ہے تو آپ کا کیا کہیں گے؟ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، اسی کا نام مرکب توصیفی ہے۔ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے جامع سفید، جامع سفید یعنی سفید کپڑا، جامع کپڑا ہے یہ۔ اب اس کا وصف بیان کر رہا ہے، کالا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، کیسا ہے۔ تو جہاں پہ رنگت اور خوبی یعنی یہ بتائے کہ اچھا آدمی، اچھا کپڑا، صاف کپڑا، تو معنی ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جملہ وصفیہ ہے، جملہ توصیفیہ ہے۔ جامع سفید، سفید کپڑا۔ آب شیریں، میٹھا پانی۔ تو جامع یہاں موصوف ہوا، سفید یہاں صفت ہے۔ آب شیریں، میٹھا پانی، آب موصوف، شیریں صفت۔ کہہ رہے صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ جامع سفید دیکھیے، سفید کپڑا، سفید کپڑا، تو کپڑے کی رنگت کے بارے میں یعنی اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ آب شیریں، میٹھا پانی، میٹھا پانی یعنی پانی کی یہاں کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ پانی کیا ہے؟ کیسا ہے؟ میٹھا ہے، میٹھا پانی۔ تو شیریں صفت، یہ شیریں سفید اور شیریں یہ صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ صفت کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ تو شیریں کے ذریعے اور سفید کے ذریعے جامع کی خوبی کا پتہ چل رہا ہے، اور شیریں کے ذریعے پانی کی خوبی کا پتہ چل رہا ہے۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے جامع سفید میں جامع موصوف اور سفید صفت ہے، یعنی جامع سفید میں جامع موصوف سفید صفت، آب شیریں میں آب موصوف شیریں صفت۔ تو آپ کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اور شیریں کیا ہے؟ شیریں اس سے اس کی اچھائی یا اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں اکثر موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ فارسی میں اکثر موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، یعنی فارسی میں موصوف جو ہے اکثر پہلے ہوا کرتا ہے اور صفت بعد میں ہوا کرتی ہے، لیکن اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ فارسی میں اکثر موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، لیکن اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں۔ دیکھیں اب ترجمہ کیجئے۔ جامع سفید، جامع موصوف ہے اور سفید کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ فارسی ہے، یہ تو جامع موصوف پہلے ہے اور سفید کیا ہے؟ یہ بعد میں ہے۔ یہ آب شیریں، آب موصوف ہے، شیریں صفت ہے، اور آب پہلے ہے، موصوف پہلے، صفت بعد میں۔ لیکن اس کا ترجمہ کیجیے، آب شیریں میٹھا پانی، الٹا ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے صفت پہلے آ رہی ہے، موصوف بعد میں۔ وصفیت کی علامت۔ صفت موصوف کی علامت کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے؟
اس کے ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے. تو اس کی علامت، اس کی پہچان کیا ہے؟ وصفیت کی علامت. وصفیت کی علامت کسرہ. کیا ہے؟ کسرہ یعنی زیر، یا مجہول، حمزہ مکسور. وصفیت کی تین علامت ہے، تین پہچان ہے. ایک کسرہ، یا مجہول اور حمزہ مکسور. کسرہ، یا مجہول، حمزہ مکسور، یہ بھی وصفیت کی علامت ہے. اس کے ذریعے کسی کی خوبی، اچھائی، برائی یا کیفیت اگر بیان کی جا رہی ہے تو سمجھیے کہ یہ جملہ جو ہے وصفیہ ہے، یہ جملہ توصیفیہ ہے. وصفیت کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. آپ سے کوئی پوچھے کہ وصفیت کی علامت کیا ہے، کہیں گے کسرہ ہے، یا مجہول ہے اور حمزہ مکسور ہے. کر صفت عموماً موصوف کے بعد آتی ہے. صفت جو ہے عام طور سے موصوف کے بعد آتی ہے، اور اس صورت میں موصوف کے آخر میں زیر کسرہ لاتے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ صفت جو ہے، چونکہ عام طور سے جو ہے صفت موصوف کے بعد ہی آتی ہے، تو اس صورت میں موصوف کے آخر میں جو ہے، چونکہ عام طور سے صفت جو ہے موصوف کے بعد آتی ہے، تو اب اس صورت میں موصوف کے آخر میں ہم کیا لائیں گے؟ کسرہ لائیں گے، یعنی زیر لائیں گے. جیسے آسمان کبود. آسمان کبود، آسمان کبود تو آسمان موصوف ہے، کبود صفت ہے. نیلگوں آسمان، تو آسمانے پر کسرہ لائیں، اپنے کسرہ لایا. یہ قاعدہ ہے. قصر بلند، اونچا محل. قصر موصوف ہے اور اس رے پر جو کیا دیے؟ کسرہ دیے، زیر دیے. یہ قاعدہ ہے. کیا سمجھیں آپ؟ صفت چونکہ موصوف کے بعد آتی ہے، تو اب اس صورت میں موصوف کے آخر میں جیسے آسمان، نون اس کا آخر ہے، اس کے آخر میں ہم کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے، یعنی زیر دیں گے. جیسے آپ دیا آسمان کبود قصر بلند. یہاں سے کچھ قواعد ہے، سنیں. اگر موصوف کے آخر میں واو ہو یا الف ہو تو اس پر یا بڑھا دیں گے. کیا بڑھائیں گے؟ اگر موصوف کے آخر میں واو ہوگا یا الف ہوگا، اگر موصوف کے آخر میں واو ہوگا، جیسے رو، یہ اگر اس کو موصوف بنائیں گے رو، یا موصوف کے آخر میں الف ہے، جیسے خدا. اگر موصوف کے آخر میں واو ہوگا یا الف ہوگا تو اب اس صورت میں یا بڑھائیں گے. اس صورت میں یا، جیسے روے زیبا، خوبصورت چہرہ. روے زیبا، تو موصوف کے آخر میں کیا ہے؟ روے زیبا. رو موصوف ہے، زیبا صفت ہے، اور یہ رو جو ہے اس کے آخر میں واو ہے، تو اب یہاں پر یا بڑھائیں گے. خدا، یہ موصوف ہے، اور اس کی صفت آپ لائیں گے تو بیچ میں یہاں پر یا مجہول آپ لانا پڑے گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر موصوف کے آخر میں واو ہوگا یا الف ہوگا، یعنی ایسا موصوف ہے جس کے آخر میں واو ہے، یعنی ایسا موصوف ہے جس کے آخر میں یعنی واو والا موصوف ہے، یا الف والا موصوف ہے، یعنی اس کے آخر میں الف ہے، تو اس صورت میں یا بڑھائیں گے. اگر موصوف کے آخر میں واو ہو یا الف ہو تو اس پر یا بڑھائیں گے، جیسے روے زیبا اور خدائے بزرگ. کبھی کبھی صفت موصوف سے پہلے آتی ہے. شاذ و نادر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صفت جو ہے، حالانکہ صفت عام طور سے جو ہے موصوف کے بعد ہی آتی ہے، لیکن کبھی کبھی صفت موصوف سے پہلے ہی آ جاتی ہے. ایسی صورت میں زیر یعنی کسرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. کہہ رہے ہیں کہ اگر موصوف سے پہلے صفت آ جائے، حالانکہ موصوف کے بعد صفت آتی ہے، لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، یعنی اگر موصوف سے پہلے صفت ہی آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں کسرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے بزرگ خدا، بزرگ صفت ہے اور خدا موصوف ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اب یہاں کسرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہی کہہ رہے ہیں کبھی کبھی صفت موصوف سے پہلے آتی ہے، ایسی صورت میں زیر یعنی کسرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے بزرگ خدا. تو آج کے سبق کا نچوڑ یہی ہوا، صفت موصوف اور وصفیت. صفت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کی خوبی کا پتہ چلے، جس سے کسی کی خوبی کا پتہ چلے، جس سے کسی کی اچھائی کے بارے
معلوم کیا جائے یا جس سے کسی کی برائی یا اس کی کیفیت بیان کی جائے اس کو صفت بولتے ہیں. موصوف جس کی صفت، جس کی وصف، جس کی خوبی، جس کا وصف، جس کی خوبی بیان کیا جائے اس کو موصوف کہتے ہیں. اور وصفیت کی پہچان کسرہ ہے، یا مجہول ہے اور حمزہ مکسور ہے. اردو میں ترجمہ کرو. اس سے پہلے میں نے پڑھایا تھا ایک جگہ سے سبقت لسانی ہو گئے تھے. اطاق من، میرا کمرہ یہاں ہوگا، ٹھیک ہے، میرا کمرہ. اردو میں ترجمہ کرو. مداد کوتاہ، چھوٹی پنسل. جانور وحشی، جنگلی جانور. سگے سیاہ، کالا کتا. امبے ترش، کھٹا آم. کارد کند، گٹھل یعنی بھوتری چھری. مرد دلیر، بہادر آدمی. سبوے کوہنا، پرانا گھڑا. مینائے منقش، نقش و نگار کی ہوئی بوتل. مینائے منقش، نقش و نگار کی ہوئی بوتل. نقش و نگار کی ہوئی شیشہ کی بوتل. چشمہ صافی، صاف چشمہ. خامہ نو، نیا قلم، نئی پنسل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سخن تلخ، کڑوی بات. فارسی بناؤ. بڑی بہن، خواہر بزرگ یا پھر ہمشیر بزرگ. بوڑھا باپ، پیدر پیر. ٹھنڈا پانی، آب سرد یا آب خنک. چالاک لڑکا، پیسر چابک. خوبصورت عورت، زن خوبرو. تیز چاقو، چاقو تیز. پھر اس کو پڑھیں چاقو تیز. نوعمر لڑکی. دختر نوعمر یا دختر نوخیز. دختر نوعمر یا دختر نوخیز. چوڑا کمرہ، اطاق کشادہ. لنگڑا آدمی، مرد لنگ. بھاری بوجھ، بار گراں. اندھی عورت، زن نابینا. عقل مند مہمان، مہمان عاقل یا مہمان زیرک. مہمان زیرک. چلیے اس کے بعد واحد اور جمع کی بحث آئے گی. تو آج مرکب توصیفی کا سبق مکمل ہو گیا. درس نمبر مکمل.